باب من لم یتشہد فی سجدتئی السہو وسلم انس والحسن ولم یتشہد قال قتادہ لا یتشہد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں باب کو عنوان دیا ہے جب دو سجدے کیے جائیں سہو کے لیے، آدمی نماز میں بھول جائے اور اس کے لیے جب دو سجدے کیے جاتے ہیں اس کے ازالے کے لیے، جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، تو کیا سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ تشہد پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا یہ ہے کہ التحیات نہیں پڑھیں گے؟ یہ مسئلہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں حضرات نے سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیرا، یعنی دوبارہ تشہد نہیں پڑھا، سلام پھیرا۔ وسلم انس والحسن۔ اسی طریقے سے آگے کہا کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں لا یتشہد، کہ سجدہ سہو جب آدمی کرے تو اس کے بعد تشہد نہیں پڑھیں گے، بس سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ سلام کر پھیر کے نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب یہاں اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو گئے، تو ایک صحابی تھے جن کو ذوالیدین کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اکثرت الصلاۃ ام نسیتا، اے اللہ کے رسول کیا نماز کی مقدار کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیگر صحابہ اکرام کو اصدق ذوالیدین، یہ ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ فقال الناس نعم، صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بالکل ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں، آج آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائی، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فصلی اثنتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسری جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی وہ دوبارہ آگے پڑھی، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، یعنی تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سجدہ تھا یہ سہو والا، یہ اسی سجدے کی طرح تھا جو نماز کا عام سجدہ ہوتا ہے، یا اس سے تھوڑا لمبا تھا۔ اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استدلال لیا ہے کہ حضرت ذوالیدین والی حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد دوبارہ پڑھا یا نہیں پڑھا، معلوم یہ ہوا کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ نے سلام ہی پھیرا ہوگا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ استدلال انتہا درجے کا کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ذکر نہ ہو تو اس کے عدم کی دلیل نہیں ہوا کرتی، کہ ایک چیز ذکر نہیں ہوئی تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں تو صرف سجدہ سہو کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، آپ نے اس کا ازالہ جو ہے وہ سجدہ سہو سے کیا۔ اب سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا یہ زیر بحث ہی نہیں تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا استدلال یہاں کمزور ہے۔ صحیح تر مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی بھول جائے اور سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کے بعد پھر نماز میں تشہد سے شروع کریں گے، التحیات سے شروع کریں گے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سلام پھیریں گے۔ یہ جو ہے نا صحیح حنفیہ کا یہی معمول ہے اور یہی مسلک ہے جو ابھی بیان ہوا کہ تشہد دوبارہ پڑھیں گے۔ دوسرا باب ہے باب یکبر فی سجدتئی السہو،
سجدہ سہو جب سہو کے 2 سجدے کیے جائیں تو اس میں تکبیر کہنا یہ بالکل آسان سا مسئلہ ہے، اس کے لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کے ضمن میں بھی حدیث وہی ہے ذوالیدین والی کہ جب آدمی سجدہ سہو کرے گا، یعنی نماز کے بھولنے کے لیے جو سجدہ کرے گا تو اس کے لیے تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا، اللہ اکبر کہہ کر اٹھے گا، تو یہ تکبیر بھی ضروری ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے اور معمول میں ہے۔ آگے ہے باب اذا لم یدری کم صلی ثلاثا او اربعا سجد سجدتین وهو جالس۔ اس مسئلے میں اس باب میں امام بخاری یہ بیان کر رہے ہیں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یاد نہیں، لم یدری کم صلی، اس کو یاد نہیں کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، ثلاثا او اربعا 3 رکعتیں پڑھی یا 4 رکعتیں پڑھی، اب وہ کرے گا سجدہ سہو، 2 سجدے کرے گا بیٹھے ہوئے۔ باب کو عنوان تو یہ دیا، اور اس کے ضمن میں جو حدیث ہے یہ حدیث پہلے بھی گزری تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالصلاة ادبر الشیطان، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور بھاگتا بھی ایسے نہیں ہے وَلَهُ زُرَاتٌ، ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اذان سننا اس کا رک جاتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے تو یہ واپس آتا ہے، پھر جب دوبارہ اقامت کہی جاتی ہے تو پھر اسی طریقے سے شیطان بھاگتا ہے، جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر یہ واپس آتا ہے اور بندے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، اتنے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتی کہ میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ جب اس کو یہ معلوم نہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہو جائے کہ شیطان اس کو بلانا شروع کر دے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہی میں نے 3 رکعتیں پڑھی یا 4 رکعتیں پڑھی، تو اس کو چاہیے کہ 2 سجدے کرے سہو کے، لیکن یہ سجدے بھی بیٹھے ہوئے کرنے پڑیں گے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ ہے ذہن میں رکھیے گا، عام طور پر اس باب سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ بھول گیا 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں تو بس 2 سجدے کریں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن حنفیہ میں اس مسئلے میں بڑی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل ذرا بہت آسان ہے اگر آپ سمجھیں گے۔ نماز پڑھنے والا آدمی نماز میں بھول گیا، اب اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ جو آدمی بھولا ہے، پہلی دفعہ بھولا ہے یا بار بار بھولتا ہے، یعنی اس کو بھولنے کی عادت ہے، یا یہ ہے کہ پہلی دفعہ بھولا ہے، یا کبھی کبھار سال میں 2 سال میں 1 مرتبہ کبھی بھول گیا۔ اگر تو وہ عام طور پر عادتاً بھولتا نہیں ہے، اس کو بھولنے کی بیماری نہیں ہے، کبھی کبھار زندگی میں 1-2 مرتبہ بھولا، تو جب وہ نماز بھول گیا کہ 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں تو اس کو نماز ختم کرنی چاہیے، دوبارہ سے نماز پڑھے، استئناف صلاۃ کرے، اسلام پھیر دے، بس ختم، دوبارہ سے نیت باندھ لے۔ ایک بات یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو بھولتا بہت کم ہے، اور اگر کوئی آدمی بھولتا رہتا ہے اکثر، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن اس کی عادت ہے، پھر اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ خوب غور کرے گا، غور و فکر کرے گا کہ میری کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، جس طرف اس کا غالب گمان ہوگا، 3 کی طرف غالب گمان ہے تو 3 شمار کرے گا، 4 کا غالب گمان ہے تو 4 شمار کرے گا، 2 کا غالب گمان ہے تو 2، جس طرف اس کے گمان کا غلبہ ہوگا اتنی رکعتیں ہوں گی، اور پھر سجدہ سہو بھی کر لے گا۔ لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ غور و فکر کر کر کے پھر بھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، تحری کرنے کے باوجود فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس وقت وہ ایسا کرے گا کہ جو اس کو یقین ہے کہ میری کتنی رکعتیں ہیں، مثال کے طور پر اس کو شک ہے کہ 4تھی ہے یا تیسری ہے، تحری کرتے کرتے اب فیصلہ نہیں کر پا رہا، اتنا تو اس کو یقین ہے کہ بھائی 3 ہوئی ہیں، اگر 3 یقین والی ہیں تو پھر یقین پر فیصلہ کرے گا، بھائی 3 اگلی نماز شمار کرے گا اور سجدہ سہو کر لے گا، اس سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ ہے یعنی سجدہ سہو کا نماز کے اندر حنفیہ کے نزدیک یہ مسئلہ، اور بڑا آسان سا ہے، جو آدمی پہلی دفعہ بھولے یا کبھی کبھار بھولے وہ نماز نئے سرے سے شروع کر لے، جو بار بار بولتا ہے چونکہ وہ ہر دفعہ پھر بولے گا، اس کے لیے یہ آسانی ہے، یا تو وہ ذہن لڑا کر جو اس کا غالب گمان ہو اس پر فیصلہ کرے، یا جو کم مقدار جو اس کو یاد ہے اس پر فیصلہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ لقد يسرنا القرآن
فهل من مدكر